السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 90 سورہ المائدہ تک ہم پڑھ چکے۔ آگے جانے سے پہلے کل والی آیت جو ایک ہی آیت ہم نے کی تھی اس کا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یہ شراب اور یہ جوا، یہ آستانے اور پانسے سب گندے شیطانی کام ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ آج کے آیات میں بھی یہی بات آگے چل رہی ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آتے ہو؟ یعنی شراب کس طرح باہمی دشمنی اور بغض کا سبب بنتا ہے، اس کے لیے ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث ہم نے کل بھی دیکھی تھی۔ شراب اور جوا باہمی دشمنی کا سبب بنتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ہمیں جو غنیمت کا مال ملا، اس میں سے مجھے ایک جوان اونٹنی ملی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ تھا، اور ایک جوان اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عنایت فرمائی تھی۔ میں ان دونوں اونٹنیوں کو ایک انصاری آدمی کے دروازے پر باندھا کرتا تھا۔ میرا کام یہ تھا کہ ان دونوں اونٹنیوں پر اذخر گھاس لاد کر لاؤں اور اس کو بیجوں اور اس کو بیچوں۔ میرے ساتھ اس کام میں بنو قینقاع کا ایک سنار بھی تھا۔ میرا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونے والا تھا اور میں چاہتا تھا کہ اس آمدنی سے ولیمہ کروں۔ ایک دن سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اسی گھر میں بیٹھے شراب پی رہے تھے اور ایک گانے والی گانا گا رہی تھی۔ اس نے جب یہ مصرع گایا، اٹھو حمزہ فربا جوان اونٹنیوں کا قصد کرو۔ یہ مصرع سنتے ہی سیدنا حمزہ تلوار لے کر ان اونٹنیوں کی طرف لپکے اور ان کے کوہان کاٹ ڈالے اور پیٹ پھاڑ کر ان کے کلیجے نکال لیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو گھبرا گیا اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حمزہ سے ناراض ہوئے، مگر حمزہ نے جو نشے میں دودھ تھے آنکھ اٹھائی اور کہا، تم ہو کیا؟ تم لوگ میرے باپ دادا کے غلام ہی تو ہو۔ یہ صورتحال دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے پاؤں لوٹ آئے۔ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے اسی حوالے سے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مہاجرین اور انصار کی ایک مجلس میں گیا، وہ کہنے لگے آؤ تمہیں کھلائیں اور شراب پلائیں۔ یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ چنانچہ میں ان کے ہاں ایک باغ میں گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس ایک اونٹ کی بھی بنی ہوئی سری اور شراب کا ایک مشکیزہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ کھایا اور پیا۔ پھر میں نے ان سے مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا اور کہا کہ مہاجرین انصار سے اچھے ہیں۔ یہ سن کر ایک آدمی نے سری کا ایک جبڑا مجھے مارا تو میری ناک زخمی ہو گئی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہیں یہ بات بتائی تو اللہ عز و جل نے میرے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، انما الخمر والمیسر، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو جوئے کا معاملہ بعض دفعہ شراب سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ ہارا ہوا فریق جب اپنا کثیر مال و دولت، حتیٰ کہ بعض دفعہ اپنی بیوی تک بھی ہار بیٹھتا ہے، تو دنیا اس کے آگے اندھیر بن جاتی ہے، اور اب اس میں جو یعنی عداوت اور دشمنی پڑتی ہے وہ دیوانہ وار ہوتی ہے، جو بہت سے دوسرے جرائم کا بھی سبب بنتی ہے۔ یہ تو شراب اور جوئے کے ظاہری اثرات ہیں، اور باطنی اثرات یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں لوگوں کو اللہ کی یاد سے جو ہے وہ غافل کر دیتی ہیں۔ پھر
جو اسی آیت میں کہا گیا کہ یہ جو ہے ان کا اگلا نقصان کیا بتایا گیا کہ وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں تو کیا تم باز آتے ہو، یعنی سب سے برا اثر کیا ہے کہ انسان ہوش میں نہیں رہتا، اس کا دماغ جو ہے وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے اور وہ پھر بالکل ہی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 92، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان چیزوں سے بچو، پھر اگر تم نے حکم نہ مانا تو جان لو کہ تمہارے رسول پر تو صرف واضح طور پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ یعنی ان چیزوں سے بچو جن کی حرمت سابقہ آیات میں مذکور ہوئی ہے، مثلا شراب، جوئے، آستانوں کے تقدس اور تیروں کے ذریعے سے فال لینے سے بچو، اور اگر اس حکم کو عموم پر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب برے کاموں سے بچنا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ تو اس آیت میں معلوم ہوا کہ اگرچہ اللہ کی اطاعت کا طریقہ کار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے، تاہم رسول کی اطاعت اپنی الگ مستقل حیثیت بھی رکھتی ہے۔ بالالفاظ دیگر کتاب اللہ اور سنت رسول دونوں کی اتباع واجب ہے، اور قرآن کی روح سے ان دونوں کے واجب الاتباع ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ اس مقام پر یہ آیت لانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کسی چیز کے فوائد اور نقصانات کا احاطہ نہ کر سکو تو تمہارے لیے بہترین روش یہی ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے جاؤ۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 93، لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں اس بات پر کچھ گناہ نہ ہوگا جو وہ تحریم یعنی شراب سے پہلے، یعنی شراب کی حرمت سے پہلے پی چکے، جبکہ آئندہ پرہیز کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، پھر تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں، پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے بچتے رہیں، اور نیکی کیونکہ اللہ نیکی کرنے والوں کو نیکی کرتے رہیں کیونکہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، میں ابو طلحہ کے گھر میں لوگوں کو ساقی بن کر شراب پلا رہا تھا۔ جب شراب کی حرمت کی منادی ہوئی تو ابو طلحہ نے کہا کہ جا کر سب شراب بہا دو۔ میں نے بہا دی۔ اس دن شراب مدینہ کی گلیوں میں بہتی رہی۔ پھر بعض لوگ کہنے لگے، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کے پیٹ میں شراب تھی اور وہ شہید ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شراب کے حرام ہونے سے پہلے ہو چکا اس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو ایمان کے مختلف درجے، اس آیت میں 3 بار ایمان اور تقوی کا الفاظ استعمال ہوئے ہیں کیونکہ ایمان اور تقوی کے مختلف درجات ہیں۔ ایک شخص جب ایمان لاتا ہے تو اس کا تقوی کم درجے کا ہوتا ہے، پھر جب وہ صالح اعمال کرتا ہے تو اس کا ایمان بھی مضبوط ہوتا جاتا ہے اور تقوی میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ بالالفاظ دیگر ایمان اور تقوی معلوم کرنے کا معیار صالح اعمال کی کمی بیشی ہوتی ہے، اور صالح اعمال کی کو کرتے رہنے سے ایمان اور تقوی میں اضافہ ہوتا ہے۔ گویا یہ دونوں ایک دوسرے کے معاون اور ممدود ثابت ہوتے ہیں۔ ایمان اور تقوی کا بلند تر درجہ احسان ہے۔ احسان کے لفظی معنی کسی کام کو اپنے دل کی رضا اور رغبت اور نہایت اچھے طریقے سے بجا لانا ہے، اور جو بھی عمل صالح ان شرائط سے بجا لایا جائے گا، یعنی تمام شرائط کے ساتھ کیا جائے گا، احسان کے درجے میں ہوگا۔ حدیث جبرائیل میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے اس سوال کے جواب میں احسان کیا ہے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو ایسا نہ کر سکے تو کم از کم یہ سمجھ لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور عبادت کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ جس کا اطلاق ہر عمل پر ہوتا ہے، یعنی احسان کا جو معاملہ ہے وہ صرف عبادت میں نہیں بلکہ
ہر چیز میں انسان کو جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اس سے آگے جو ہے وہ شکار اور احرام کی پابندیاں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں، چونکہ موضوع چینج ہو رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام قرار دی ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کبھی بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو محرمات کو اپنے لیے حلال کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین ایمان اور تقوی عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔